تصور کرو کہ قرآن تم سے بات کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک کی وہ صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مجھے اپنے گھر میں پڑھو، میں شیطان کو باہر نکال دوں گی، میں تمہارے گھر کی دیواروں کی غیبی محافظ ہوں۔ تو یہ تھی سورۃ البقرہ کی، جو آپ سے قرآن پاک کہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کہتی ہے کہ مجھے پڑھا کرو، اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو دوسری صورت ہے اور آیت الکرسی کہتی ہے کہ مجھے ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، تمہیں جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے، میں تمہاری غیبی ڈال ہوں، نماز کے بعد مجھے پیچھے مت چھوڑو اور مجھے ضرور پڑھا کرو۔ اور سورۃ کہف۔ سورۃ کہف کہتی ہے مجھے ہر جمعہ پڑھو، میں اگلے جمعے تک تمہارے چہرے کو نور سے بھر دوں گی، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو میں تمہارے اور اس کے فریب کے درمیان دیوار بن جاؤں گی۔ تو یہ تھی سورۃ کہف کی فضیلت۔ اور سورۃ یاسین کہتی ہے مجھے مرنے والوں کے لیے پڑھو، میں ان کا اس دنیا سے جا موڑنے کا راستہ آسان کر دوں گی، اور زندگی میں بھی مجھے پڑھو، میں قرآن کا دل ہوں۔ اور سورۃ یاسین کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جائے تو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اب باری ہے سورۃ ملک کی۔ سورۃ ملک کہتا ہے مجھے ہر رات پڑھو، میں تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لوں گی، میں زندگی کے نیچے اندھیروں میں تمہارا نور ہوں، اپنی قبر کو میری آواز سننے سے محروم مت کرو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پسندیدہ صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت بھی اس صورت کو پڑھے اور تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ میں تمہیں شفا دینے کے لیے بھیجی گئی تھی، مگر میں تمہاری الماری میں بند پڑی ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم نے مجھے پڑھا ہوتا تو میں تمہارے حق میں بولتی، اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہوتی تو میں آسمانوں میں تمہارا نام بلند کرتی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور قرآن پاک کے اس پیغام کو مت اگنور کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ نہیں پتہ کون آپ کے شیئر سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ دعا اللہ اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے جو یہ بات دوسروں تک پہنچائے۔ ایک خاص دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کے لیے اور اپنے نقصان یعنی جو گناہ ہم نے کی ہے اس کی تلافی کے لیے، یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنایا ہے، کسی کے لیے اولاد آزمائش ہے، کسی کے لیے شوہر،
کسی کے لیے بیوی، کسی کے لیے ساس بہو، یا کسی کے لیے مال، شہرت، عزت، یا کسی کی بے رخی، کسی کا رد عمل بھی۔ سوال یہ ہے کہ لا تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ سوال بے حد اہم ہے، کیونکہ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ ہمیں لوگوں کے ذریعے آزمائے گا، اور کامیابی صرف اسی کی ہے جو صبر کرے گا۔ صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں، بلکہ دل میں بدگمانی اور نفرت یا بدلہ لینے کی خواہش نہ رکھنا بھی ہے۔ تو یہ دعا اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے بہت خوبصورت ہے، اور رزق اور مال میں برکت کے لیے بھی بہت لاجواب ہے۔ اگر کسی کی نوکری نہیں ہے، جاب کے لیے کر رہا ہے دعائے وظائف، تو